صلی اللہ تعالی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ واللہ رحیم واللہ رحیم واللہ رحیم واللہ رحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. رب العالمین کا بے حد کرم، اسی کا فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج کی اس بابرکت مبارک اور پر نور پر کیف پر سکون لمحات ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں گزار رہے ہیں. وہ خوش نصیب جو اپنی مبارک سرزمین جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس میں کھلے آسمان کے نیچے نماز جمعہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، ان مقدس پیاروں کے صدقے سے اللہ تعالی ہماری بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلاً سماعت کرتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کی چند باتیں اور اصلاح کے چند پہلوؤں پر بھی غور و فکر کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس شہر میں داخل ہونے کا جو انداز بتایا تھا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا کہ کہیں تمہیں لوگوں کی نظر نہ لگ جائے، مگر آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے بھائی آ گئے تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں کا جوڑا جوڑا بنا دیا، پہلے کو دوسرے کے ساتھ، تیسرے کو چوتھے کے ساتھ، پانچویں کو چھٹے کے ساتھ. جب 10 بھائیوں کا جوڑا جوڑا بن گیا اور ان کے لیے جو اہتمام تھا وہ ان کے لیے سامنے رکھ دیا گیا تو حضرت بنیامین جو آپ کے سگے بھائی تھے وہ تنہا رہ گئے، کیونکہ یہ 11 افراد تھے اور اگر پیئر بنایا جائے، جوڑا بنایا جائے تو 5 جوڑے پر 10 افراد ہوتے ہیں. تو اس طرح حضرت بنیامین تنہا رہ گئے تو آپ کا دل اداس ہو گیا اور آپ نے کہا کہ کاش میرا بھائی بھی یہاں موجود ہوتا تو آج میں اپنے بھائی کے ساتھ جوڑے کے طور پر شامل کر دیا جاتا. تو جب یہ اداسی اور افسردگی حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی اور محسوس کی تو آپ نے فرمایا کہ اے بنیامین آپ غم زدہ نہ ہوں، انہیں نہیں معلوم مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہی آپ کا بھائی یوسف ہوں. جب انہوں نے یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے اور پھر کہنے لگے کہ مجھے واپس نہیں جانا، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسے تو روک نہیں سکتا، آپ کو معلوم ہے کہ گھر پر والد صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا ہے میں اس علم کے توسل سے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور اختیار کروں گا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس جگہ رہتے تھے وہاں پر چور کی سزا یہ تھی کہ جس نے چوری کیا ہے نا اسے قید کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے اپنے خدام کے ذریعے سے، تھوڑی آواز بڑی کر دیں، آپ نے اپنے خدام کے ذریعے سے بادشاہوں کا جو قیمتی پیالہ تھا وہ حضرت بنیامین کے سامان میں چھپوا دیا، رکھوا دیا، تاکہ جب چیکنگ ہو تو پھر حضرت بنیامین کے سامان میں سے جب پیالہ نکلے گا تو حضرت یعقوب کے علاقے کی جو قانون تھا، یعنی جو آپ کے علاقے کا جو قانون تھا، اس قانون کی وجہ سے حضرت بنیامین کو وہاں روک دیا جائے گا، اور جب روک دیا جائے گا ایک بہانہ مل جائے گا روکنے کا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ سکیں گے کہ دیکھو اس کے سامان میں پیالہ نکلا ہے، میں اسے اپنے پاس سزا کے طور پر روک رہا ہوں۔ جب یہ معاملہ ہو گیا اور یہ قافلہ جب وہاں سے نکلا تو پیچھے سے یہ بات پھیل گئی کہ بادشاہ کا قیمتی پیالہ کھو چکا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جتنے افراد ہیں سب کا سامان چیک کرو، جو جا رہے ہیں انہیں واپس بلاؤ۔ تو ایک نے زور سے آواز دینا شروع کی اور کہا کہ رک جاؤ اے مسافرو، کہیں ایسا تو نہیں تمہارے سامان میں پیالہ آ گیا ہو، کہیں تم چور تو نہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے، یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں نے، جو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، کہنے لگے خدا کی قسم ہم کوئی زمین میں فساد کرنے تھوڑی آئے ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے سامان چیک کروا دو۔ سامان کے چیکنگ سے پہلے یہ بات پوچھی گئی کہ بتاؤ تمہارے یہاں پر چور کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے اپنے جو چور کی سزا تھی اپنے علاقے میں جو حضرت یعقوب کی شریعت میں تھا وہ سزا آپ نے بتا دی۔ ان کے بچوں نے کہا کہ بھائی یہ سزا ہے ہمارے یہاں پر کہ جو چوری کرے اسے قید کر دیا جاتا ہے، اسے اس کے پاس روک دیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے کہا کہ چلو اب اپنے سامان کی تلاشی دلواؤ۔ سب سے پہلے بڑے بھائی، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر کرتے کرتے چونکہ بنیامین کا نمبر 11واں تھا تو حضرت بنیامین کا جو سامان جب کھولا تو اس کے اندر سے سامان میں سے پیالہ بادشاہ کا نکل آیا۔ جب یہ منظر بھائیوں نے دیکھا تو عجیب باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا بھائی ہے، یہ بھی چوری کرتا ہے، اس کا سگا بھائی جو پہلے مر چکا ہے یوسف وہ بھی چوری کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت یوسف کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے چوری کر لی تو کون سی عجیب اور بڑی بات ہے، اس کا بھائی بھی پہلے یہ کام کر چکا ہے۔ اور انہوں نے بچپن کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی بلکہ اپنے جو علاقے کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے جو بت تھے انہیں توڑ دیا تھا، اور اس توڑنے کو ان کے بھائیوں نے چوری کا الزام کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غلط بات کو منسوب کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں یہ سوچا اور خیال کیا اور کہا کہ کتنے مکار ہیں، کتنے جھوٹے لوگ ہیں، کتنی جو ہے شاطر داری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ بنیامین کی بھی نہ کوئی غلطی ہے نہ اس کے بھائی یوسف کی غلطی ہے، لیکن الزام کتنے بڑے بڑے لگائے جا رہے ہیں۔ تو پھر بھائیوں نے کہا کہ دیکھیں آپ بڑے سخی ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ کے کرم اور آپ کی سخاوت اور آپ کی مہمان نوازی کے تو ہر طرف ڈنکے بج رہے ہیں، صرف مہربانی یہ کریں کہ ہم 10 میں سے کسی کو روک لیں، ہم 10 میں سے کسی کو روک لیں اور ہمارے اس بھائی کو جانے دیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار بھی ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے والد کو تکلیف دیں، مگر اس نے غلطی ایسی کی ہے کہ اپنے والد کا بھی اس کو لحاظ نہیں رہا، تو اس نے جو ہے یہ اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، مہربانی کر کے آپ ہم 10 میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی، معاذ اللہ، کہ میں جس کے سامان میں سے یہ قیمتی پیالہ نکلا ہے
اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو سزا کے طور پر روک لوں، یہ میں کہہ نہیں سکتا، اور نہ مجھے میرا ضمیر اس بات کی اجازت دے گا۔ بالآخر بھائیوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی ضد چھوڑی، اور جو سزا مقرر تھی کہ جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے گا اسے روک لیا جائے گا، بنیامین بھی یہی چاہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے۔ تو جو اللہ نے حضرت یوسف کو علم دیا تھا، ذہانت دی تھی، اس ذہانت، اس علم کی وجہ سے آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے بھائی جو ہے وہ قافلے کے ساتھ واپس پلٹے۔ اور پھر کیا ہوا، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی زبانی ان باتوں کو سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف پارہ نمبر 13 رکو نمبر 3 اور سورہ یوسف کا رکو نمبر 9 اور آیت نمبر 69۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس کر لیا اور جوڑا جوڑا دیگر بھائیوں کا بھی بنا دیا۔ قال، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب غمگین اپنے بھائی کو دیکھا تو کہا کہ انی انا اخوک فلا تبتئس، اے میرے سگے بھائی آپ غمگین نہ ہوں، میں ہی آپ کا سگا بھائی ہوں۔ بما کانوا یعملون، میں ان کاموں کو دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو لہذا آپ اپنے بھائیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ فلما جہزہم بجہازہم، سامان کے اندر جو ہے وہ پیالہ رکھ دیا گیا، سامان پورا غلہ جو راشن کا پیکٹ تھا وہ تیار کر دیا گیا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار کیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو شاہی پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، اور پھر جب وہ قافلہ آگے کی طرف نکلا تو آواز دینے والے نے آواز دی۔ ثم اذن مؤذن، اذان دینے والے یعنی آواز دینے والے نے آواز دی۔ ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک ضرور تم چور ہو۔ قالوا، وہ سارے کے سارے بھائی کہنے لگے، وَأَقْبَلُوا، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ آپ کی کون سی چیز گم ہو گئی ہے۔ قالوا، تو بادشاہ کی طرف سے جو مسلط تھے چیکنگ پر افراد، انہوں نے کہا، نفقد صواع الملک، ہم اپنے بادشاہ کا شاہی پیالہ نہیں پاتے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو اسے ڈھونڈ کر لائے اس کے لیے ایک انعام کے طور پر غلہ اضافی ہے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا، بھائیوں نے جواب دیا، تاللہ، خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم نے یہ ضرور بات جان لی ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں، یعنی چوری کرنا فساد کرنا ہے۔ جب چوری کرنا فساد کرنا ہے تو کسی مسلمان کو ناحق مارنا زیادہ فساد ہے۔ تو فرمایا کہ ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہیں اور نہ جو ہے زمین میں فساد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا، انہوں نے پوچھا، بادشاہ کی طرف سے جو لوگ مسلط تھے انہوں نے پوچھا، فما جزاؤہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ چور کی کیا سزا ہے، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے۔ قالوا، تو بھائیوں نے جواب دیا، جزاؤہ، اس چور کی سزا یہ ہوگی کہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو، نکلے، تو وہ سامان والا ہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اسے قید کر دیا جائے گا۔
کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعائہ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے کی بوریوں کی تلاشی شروع کی اپنے سگے بھائی کی بوری کو چھوڑ کر۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، جب سب کی بوریاں دیکھ لی گئیں، تلاشی لے لی گئی، تو پھر اس پیالے کو نکالا گیا ان کے اپنے بھائی کی بوری سے۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر اور تعلیم عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اس طرح اپنے پاس روک لے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ اپنے بھائی کو شاہی قانون کی روح سے تو نہ روک سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا۔ حالانکہ جس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے اور وہاں کا جو قانون تھا وہ چور کی سزا یہ نہ تھی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اور آپ کے علاقے میں یہ سزا تھی کہ چور کو قید کر دیا جائے گا، جبکہ ہمارے اس زمانے میں ہماری شریعت میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اللہ کا کلام چھٹے پارے میں ارشاد فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو جب وہ چوری کریں، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو یہ سزا ہے اس کی جو چوری کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہے۔ ہمارے بعض احباب دین کو نہیں سمجھ پاتے، تو جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ دین نافذ ہو گیا تو ہر بندہ جو ہے وہ چور ہوگا، ہر بندے کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا طنز کے اندر کہ اگر دین آ گیا تو ہر دوسرے بندے کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، حالانکہ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہو یا پھر کسی اور گناہ کی سزا ہو، اس کے لیے شرائط بڑے سخت ہیں۔ جہاں دین نے عیب چھپانے کا حکم دیا ہے تو خود اس کا اہتمام پہلے کیا ہے کہ اگر چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں تو وہ شرائط اتنی سخت ہے کہ اگر ان شرائط پر کوئی ایک چور بھی آ گیا اور اس کا چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پورے علاقے کے اندر امن ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب تھوڑا سا حرکت پیدا ہوتی ہے اور چوروں کو پکڑ کر اس کا جو ہے صحیح معنوں میں حساب کتاب کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر چوری کے اندر سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے آئے دن سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر آپ کے اپنے علاقوں میں آئے دن چوریاں ہو رہی ہیں۔ پچھلے 1.5 سے 2 ہفتے کے اندر منظور کالونی میں جامع مسجد القباء کے پاس سامنے اور اس طرف روڈ پر سی سیکٹر میں، ایچ سیکٹر میں، پتہ نہیں کون کون سے سیکٹر میں کس طرح کی چوریاں ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ معلوم سب کو سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں اس پر کلام نہیں کر رہا، آپ سمجھدار ہیں، لیکن ویڈیو کو دیکھ کر اپنے خلاف نعرے لگانے والے لوگوں کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، تو چور کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ کر چور کو پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ نظام مصطفیٰ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہی اس چیز کا حل ہے، ورنہ آپ کی بچیاں بھی لوٹتی رہیں گی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں آپ کی بچی نکل رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے کوئی چھیڑ چھاڑ کر چلا جاتا ہے، اس کو پکڑنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ اگر کسی حکمران کی بچی کے ساتھ اس طرح ہو تو دوسرے دن وہ آدمی جو ہے وہ کٹ کھڑے میں کھڑا ہوگا۔ لیکن افسوس کہ آج رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو اور سیدہ پاک کی کنیزوں کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ ہی اس ملک کا حافظ ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کے بچے بچیوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ تو فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بوریوں کی تلاشی لی گئی تو آخر میں حضرت بنیامین کے سامان میں سے جو ہے وہ پیالہ نکلا اور فرمایا ہم نے یہ تعبیر انہیں بتائی ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ اپنے بھائی کو اپنے اس علاقے کی شاہی قانون کے مطابق تو نہ روک سکتے تھے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درج و بلندی عطا فرماتے ہیں،
وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ضرور ہوتا ہے، ہر ماہر کے اوپر ایک ماہر ضرور ہوتا ہے۔ جو یہ سمجھے نا کہ میں عقل کل ہوں، جو یہ سمجھے کہ میرے سے بڑا دنیا میں کوئی علم والا نہیں، یہ اس کی خام خالی ہے، اس کی غلط فہمی ہے۔ ہر تجربے کار سے بڑا ایک تجربے کار ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا تجربہ فیل ہوتا ہے، اور جسے وہ گھٹیا اور چھوٹا سمجھتا ہے نا، وہی بندہ اس کو راہ راج دکھا رہا ہوتا ہے اور اس منزل میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ قالو، جب یہ منظر دیکھا کہ چھوٹے بھائی کے سامان میں سے شاہی پیالہ نکلا ہے، تو بھائیوں نے کہا کہ این یسرق، اگر یہ چوری کر رہا ہے تو اس میں بڑی بات کون سی ہے؟ فقد سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی نعوذ باللہ یوسف بھی چوری کر چکا ہے، الزام تراشی کی انہوں نے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، سامنے بیٹھے ہوئے تخت پر، بادشاہی منصب پر بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور وہ بات ان پر ظاہر نہ کی کہ حقیقت کیا تھی جس واقعے کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ تم بہت بڑے مقام پر ہو کہ الزام تلاشی کرتے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو تم اپنی زبانوں سے یہ باتیں بیان کر رہے ہو۔ قالوا، بھائیوں نے مشورہ کر کے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے کریم، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کے والد جو ہیں نا بڑے بوڑھے ہیں، بہت کمزور ہیں بڑھاپے کی وجہ سے بھی، اور جو ان کا ایک بھائی کافی عرصے پہلے کھو چکا تھا، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو چکی ہے، لہذا ان کے والد بڑے کمزور ضعیف ہیں۔ فخذ احدنا مکانا، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں، سزا کے طور پر اسے جانے دیں۔ انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں، اپنی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو مہربانی کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں کہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں اور اس بنیامین کو جانے دیں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ سامان میں سے اس کے پیالہ نکلا ہو اور تمہیں سزا کے طور پر روک لوں، حالانکہ آپ بھی یہی چاہتے تھے، بنیامین بھی یہی چاہتے تھے، اور رب کی طرف سے تقدیر بھی یہی تھی کہ بنیامین کو روکنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم لیں کسی کو مگر اسی کو کہ جس کے سامان میں سے ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ہم اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو نہیں لے سکتے۔ انا اذا لظالمون، فرمایا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ایسے کرنے کے بعد ہم یعنی الٹ کر دیں تو ایسے کرنے کے بعد یقیناً ہم حد سے برنے والے اور لوگوں پر جو ہے ظلم کرنے والے ہوں گے، لہذا ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار سے آپ کے 10 بھائی نکل جاتے ہیں، بڑے مایوس ہو کر اپنے والد صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، اور والد صاحب سے کس طرح بات کرتے ہیں اور پھر والد صاحب کیا کہتے ہیں، ان باتوں کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگلی جمعۃ المبارک کو جلدی تشریف لائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غزہ اور فلسطین پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، گرچہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور جو ہے اس کا کریڈٹ بھی ہمارے لوگوں نے لینے کی کوشش کی ہے، لیکن جب کل صبح تقریباً 6 بجے کے قریب جنگ بندی کا اعلان ہوا اور فائنل ہو گیا، تو پھر اسی یہودیوں نے اپنی اس پرانی روش کو جاری کرتے ہوئے کل رات واپس مسلمانوں کے علاقے پر بہت سخت قسم کی جو ہے وہ بم باری کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد فرمائیں، اس کے جتنے بھی چھپے اور ظاہری جتنے بھی اس کے حمایتی ہیں، ہمارے ملک میں ہوں یا پھر کسی انگریز کے ملک میں ہوں یا کسی بھی اسلامی ملک میں ہوں، اللہ رب العزت ان تمام کو نیست و نابود فرمائیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آئین پاکستان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر مسلمان کی آواز بننے کے لیے، غزہ اور فلسطین کی آواز بننے کے لیے عاشقان مصطفیٰ احتجاج کر رہے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں بنتا
کہ وہ ان پر سیدھی گولیاں چلا کر انہیں شہید کرے۔ ایسے لوگوں کو بھی رب العالمین، ایسے ظالموں کو بھی رب العالمین کیفر کردار تک پہنچائے، اور ہمیں اپنے سچے اس جو ہے فلسطینی اور غزہ اور بیت المقدس کے مجاہدین محافظین کی قیادت اور ان سے اظہار یکجہتی اور انہیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما